محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کے اردو ترجمہ و تفسیر کے دروس کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ یہ قرآن مجید کے آخری 10 پاروں کی تفسیر ہوگی اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے عمدۃ التفسیر فی الثلث الاخیر من القرآن الکریم۔ سماعت فرمائیے۔ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا، اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتی ہے پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ، پھر اللہ تعالیٰ اس بادل کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے، وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور اسے تہ در تہ بنا دیتا ہے، فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر آپ بارش کے ننھے ننھے قطروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس بادل میں سے نکلتے ہیں، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر جب اس بادل کے ذریعے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، تو وہ اچانک خوش ہو جاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اور اگرچہ اس بارش کے نازل ہونے سے پہلے وہ تقریباً مایوس ہو چکے تھے، فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف دیکھو، کیف یحیی الارض بعد موتها، کہ وہ زمین کو اس کی موت کے بعد کس طرح زندہ کر دیتا ہے، ان ذلک لمحیی الموتى، وہی ذات مردوں کو بھی زندہ کرے گی، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ میرے قابل قدر بھائیوں، یہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 48، 49 اور 50 ہے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت اور اپنی الوہیت کی دلیلیں بیان فرما رہا ہے کہ بھئی اگر اللہ کے وجود پر تمہیں کوئی دلیل چاہیے تو ان تمام چیزوں کو دیکھ لو، کہ یہ جو ہوائیں اٹھتی ہیں، جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں اپنے اوپر اور بلندی پر لے جاتی ہیں، ان کو بھیجنے والا کون ہے؟ فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ، آپ دیکھتے ہیں کہ بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا گول ڈھال کی طرح آسمان پہ نظر آتا ہے، پھر وہ پھیلتے 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 اتنا پھیل جاتا ہے کہ مشرق و مغرب تک کا افق اس سے بھر جاتا ہے۔ فرمایا فَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، پھر اللہ تعالیٰ اس میں بادلوں کی تہیں لگاتا ہے، ایک تہ پانی کی، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، وہ آپس میں ملتی نہیں ہیں، ایک دوسرے سے الگ رہتی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو اس وقت ننھے ننھے قطرات کی شکل میں بارش
ان بادلوں میں سے نکلتی ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ یکدم اس میں سے پانی کا ریلا چلا دے تو وہ ریلا جہاں بھی پڑے گا مکانات کو تباہ و برباد کر دے گا، کھیتیاں اجاڑ دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی یہ ہے کہ وہ ایسے چھوٹے چھوٹے قطرے آسمان سے نازل فرماتا ہے جس سے مخلوق کو فائدہ تو ہوتا ہے لیکن نقصان سے وہ بچ جاتے ہیں۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ، پھر جب اللہ جہاں چاہتا ہے اس بادل کو برساتا ہے۔ تو میرے بھائیو، جس طرح سورج اللہ کے حکم سے اور اس کی مرضی سے چلتا ہے، ستارے اس کی مرضی سے چلتے ہیں، اور سمندر اور دریا اس کی مرضی سے چلتے ہیں، اسی طرح بادل بھی اللہ کی مرضی سے چلتے ہیں اور وہیں برستے ہیں جہاں ان کو برسنے کا حکم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا ایک آدمی جا رہا تھا سفر میں، فَسَمِعَ صَوْتًا مِّنَ السَّحَابِ، تو اس نے بادل میں سے ایک آواز سنی، ایک چھوٹا سا ٹکڑا بادل کا اسے آسمان پر نظر آیا، اور اس میں سے ایک آواز آئی کہ اس کے حدیقت فلان، اے بادل جاؤ اور فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو۔ اب ہر طرف خشکی ہے، دھوپ ہے، اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا بادل کا وہ چل پڑا ایک سمت کو، اور یہ مسافر یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چل پڑا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ بادل کہاں جا کے برستا ہے، وہ کون اللہ کا اتنا مقرب بندہ ہے جس کی خاطر اللہ نے نام لے کر بادل کو حکم دیا کہ تم اس کے حدیقے کو جا کر سیراب کرو۔ جب وہ گیا تھوڑی دور تو ایک خالی نشیبی جگہ تھی، اس میں وہ بادل برسا، وہ پانی اکٹھا ہو کے ایک نالے کی شکل میں ایک آدمی کے کھیت کی طرف چل پڑا۔ میں بھی اس پانی کے ساتھ ساتھ چلتا گیا۔ میں نے پوچھا، ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے کھیت کی مٹی درست کر رہا ہے، تو میں نے کہا اللہ کے بندے آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کیوں بھائی آپ میرا نام کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے بادل سے یہ آواز سنی ہے کہ اس عبداللہ کے کھیت کو جا کر سیراب کرو۔ تو اس نے جب اپنا نام بتایا تو کہا یہ تو وہی نام ہے جو میں نے بادل سے سنا تھا، اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا ایسا کیا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بادل کو تمہاری خدمت پہ لگا دیا؟ اس نے کہا میں یہ کسی کو بتانا تو نہیں چاہتا تھا، میرا یہ خفیہ معاملہ تھا اللہ کے ساتھ، لیکن اب اگر آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو مجھے بتانا پڑے گا کہ میں اس زمین سے جو بھی کمائی حاصل کرتا ہوں اس کے میں 3 حصے کر لیتا ہوں۔ ایک حصہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے بال بچوں کی خوراک کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور ایک حصہ میں دوبارہ کاشت کرنے کے لیے وہ بیج بنا کے رکھ لیتا ہوں۔ تو کہا کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس صدقے کی بدولت تمہاری روزی میں برکت عطا فرمائی ہے، اور بادل سے یہ کہا کہ اس آدمی کے باغ کو جا کر سیراب کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے کسی کا مال کم نہیں ہوگا۔ ما نقصت صدقۃ من مال، فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال بظاہر لگے گا کہ کم ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کم نہیں ہوتا، اس میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے برکت ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، بارش کے برسنے سے پہلے بندوں کا یہ حال تھا کہ انہوں نے فصل بیجی اور انتظار کرتے رہے کہ بارش آئے، لیکن بارش نہیں آئی۔ وہ پھر دوبارہ انتظار کرنے لگے کہ اللہ کرے بارش آ جائے، پھر بھی نہیں آئی۔ تو تقریباً ان پر فاقے آ گئے اور وہ مایوس ہونے لگے کہ بھئی ہمارے حصے میں تو شاید بارش ہے ہی نہیں۔ تو
تو فرمایا اس وقت اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور ان کے اوپر بارش کو برسنے کا حکم مل جاتا ہے، تو وہی لوگ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو رہے ہوتے ہیں ان میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینے لگتے ہیں، زمین لہلہا اٹھتی ہے اور بارش کی وجہ سے مختلف قسم کے جانور اور مختلف قسم کے جاندار بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو زمین کے لیے مفید بھی ہوتے ہیں، اور ہر طرف ایک رونق اور فضا میں خوشبو پھیل جاتی ہے۔ تو فرمایا فانظر الی آثار رحمت اللہ کی رحمت کے آثار کو دیکھو، کیف یحیی الارض بعد موتها، اللہ کس طرح مردہ زمین کو جس میں گرد و غبار اڑ رہا ہوتا ہے، فصل کا نام و نشان نہیں ہوتا، اللہ بارش کے ذریعے اس کو دوبارہ زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ ان ذالک لمحیی الموتی، فرمایا اگر تم عقل و شعور رکھتے ہو تو یہیں سے سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ جو مردہ زمین کو بارش سے زندہ کر لیتا ہے وہ میتوں کو قبروں سے نکال کر بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ فرمایا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ ایک آواز دے گا، ثم اذا دعاکم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، فرمایا پھر اللہ جب تمہیں بلائے گا کہ نکلو قبروں سے اور آؤ میدان حشر کی طرف، تو تم سارے کے سارے اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف چل پڑو گے۔ تو فرمایا کہ جب تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور پھر اللہ کو حساب بھی دینا ہے، اور وہاں جا کر پھر انسان کو جب نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے میری قسمت، اس کتاب میں تو میرا ہر چھوٹا بڑا گناہ لکھا ہوا ہے، اتنی زبردست کتاب۔ تو فرمایا کہ اس وقت انسان جب اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے کوئی مددگار نظر نہیں آئے گا، بائیں دیکھے گا تو کوئی نظر نہیں آئے گا، سوائے اللہ کی رحمت کے اس کا کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ تو اس وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو اور جو ہو سکتا ہے آج کی زندگی میں کر لو۔ بھائی مرنے کے بعد کوئی آدمی ولی اللہ نہیں ہو سکتا، ولی اللہ بننے کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ زندگی باقی ہے۔ ایک آدمی مر گیا، آپ کہیں کہ وہ گناہ کرتے کرتے مر گیا اور مرنے کے بعد ولی اللہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ مرنے کے بعد تو پھر اس کے عمل کا دفتر بند ہو جاتا ہے، تو زندگی میں کچھ کرنا ہے تو کر لیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔